محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وعوان الحسين، ولعن الله تعالى على أعداء الحسين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. مومنین اکرام، سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، آج اسی عشرہ محرم کی 8ویں مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے، اور میں سرزمین کربلا، حرم حضرت ابوالفضل العباس اور حرم حضرت امام حسین علیہ السلام کے درمیان سے آپ سے مخاطب ہوں، ان گنت دعاؤں کے ساتھ کہ شہزادی کونین مخدوم عالمیان پوری دنیا میں اس مجلس کو سننے والے سامعین و ناظرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور شہنشاہ کربلا آپ تمام کو اذن زیارت نصیب فرمائے. میری کربلا کی سرزمین پہ کربلا کی ہواؤں میں دعا ہے ہمارے بھائی سید انتصار شاہ صاحب کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے، ان کو دین اور دنیا کی تمام مشکلات سے بچا کے رکھے، ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سید سبطین صاحب کو شفا عطا فرمائے، مومنہ مخصوصہ جس کی دعا کے لیے کہہ رکھا ہے میرا مالک ان کو صحت یابی عطا فرمائے، ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے، اور مومنین کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. امامت و ملوکیت کے اس موضوع کو ہم لے کے آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے محرکات کے جس کی وجہ سے امامت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. امامت ایک عہدہ ہے، امام دین کے رہنما کو کہتے ہیں. بعد از نبوت امامت کا دین میں کلیدی کردار ہے. آپ کسی بھی جگہ ایک چھوٹا سا لشکر بھی لیں تو اسے کسی رہبر یا کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. امام مجبوری ہے، امام ضرورت ہے، اور مذہب کی ضرورت کا نام امامت ہے. اگر آپ بعد از رسول چاہیں کہ تمام معاملات دینیہ کو ہم لے کے آگے بڑھیں، تو ان تمام معاملات دینیہ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کو امام برحق تسلیم کرنا پڑے گا. امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو، امام کہتے ہیں رہبر کو، امام کہتے ہیں اس کو جس کی اقتداء کی جائے. اب بعد از رسول کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا رہنما ہونا چاہیے جو ہمیں شریعت اور دین کے رستے پہ اور صراط مستقیم پر چلائے. میں اپنی گزشتہ تقاریر میں مسلسل یہ آپ کے سامنے بات واضح کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا اہم کام جو اللہ نے رسول کو دیا تھا، وہ رسول بغیر کسی رہنما اور وارث کے اسے چھوڑ کے چلا جائے. جیسے دین بنانا اللہ کا کام ہے، نبی بنانا بھی اللہ کا کام ہے، اور امام بنانا بھی اللہ کا کام ہے، کیونکہ دین الہیہ کو خدا بہتر سمجھتا ہے کہ کون اس کو امت تک پہنچائے گا اور کون اس کا تحفظ کرے گا. امامت کے مقابلے پہ امت نے ایک عہدہ متعارف کروایا، خلافت کا، بادشاہت کا. ویسے تو خلیفہ اگر اس کو عربی زبان کی لغت سے دیکھیں تو خلیفہ سے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، خلفہ پیچھے چلنے والا، امام آگے چلنے والا. یعنی کہ خلیفہ اور لفظ امام ایک معنی میں ایسے آ سکتے ہیں کہ جو رسول کے بعد ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں، اور جو امت کے آگے ہو اسے امام کہتے ہیں. کیا بات ہے قبلہ. جو رسول کے بعد آئے وہ خلیفۃ الرسول، اور جو امت کے آگے ہو، امت کا ہادی ہو، وہ امام. تو یہ دونوں عہدے ایک ہی شخصیت کے پاس ہونے ضروری ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں خلیفۃ الرسول بھی ہو اور امام الامت بھی ہو، وہ نبی کا خلیفہ بھی ہو اور امت کا امام بھی ہو. لہٰذا ہم شیعہ امیر المومنین کو امام برحق بھی مانتے ہیں اور خلیفۃ الرسول بھی مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد از رسول یہ خلیفہ بھی ہیں اور یہی امام بھی ہیں. لیکن لوگوں نے، کیونکہ لفظ امام قرآن میں استعمال ہو چکا تھا، خدا نے امامت کا تعارف کروا دیا تھا، خدا نے امامت کے اختیارات کو بتا دیا تھا کہ امام کسے کہتے ہیں. خدا نے یہ پہلے لیے حضرت ابراہیم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، وَجَعَلْنَكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا.
حضرت ابراہیم انسانوں کے امام تھے، امامت ابراہیم کا تعارف کروایا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ایک کسوٹی، ایک معیار زمانے کو بتا دیا کہ اب میں نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ ابراہیم میرے امام ہے، اب تم جسے بھی امام مانو ابراہیم کی تصویر سامنے ہونی چاہیے کہ جیسا ابراہیم ہے ویسا تمہارا امام ہونا چاہیے۔ بے شک اب لوگوں کے پاس ایسا کوئی امام نہیں تھا جس کا تقابل ابراہیم سے کیا جائے، لوگوں کے پاس ایسا کوئی ہستی، ایسی کوئی شخصیت نہیں تھی جو امامت کے عہدے پر برابر پوری اتر سکے، تو لہذا لوگوں نے امام تو نہ بنا سکے لیکن خلیفت رسول بنا دیا۔ اب امامت کے مقابلے پہ خلافت کو سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ادھر 12 آئمہ ہیں، ادھر 12 خلفاء ہیں۔ آئمہ مولا امیر المومنین سے شروع ہو کے سرکار وارث زمانہ تک آتے ہیں۔ خلفاء پہلے صحابی سے لے کے پھر آگے چلتے چلتے یہ عمر بن عبد العزیز جو ہے یہ آخری اموی حکمران ہے، اور یہاں پر آ کے یہ اپنی خلافت کو ختم کرتے ہیں۔ اب ہر دور میں ہر دور کی ملوکیت ہر دور کی امامت سے ٹکرائی ہے، یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس بات پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ ہر دور کے بادشاہ نے ہر دور کے امام کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس امام کے دور میں جو اس دور کا خلیفہ اور بادشاہ ہوتا تھا، جانشین ہوتا تھا، تخت پہ بیٹھنے والا ہوتا تھا، حاکم ہوتا تھا، حکمران ہوتا تھا، وہ لوگوں کو امام سے پیچھے ہٹاتا تھا اور امام سے دشمنی کرتا تھا۔ آج ہم اس سوال کی جانب بڑھیں گے کہ آخر اس دور کے بادشاہ کو امام سے دشمنی کیوں تھی؟ آخر وہ کیا چاہتا تھا؟ یا تو پھر یہ ہو کہ امام اس سے اقتدار چھیننا چاہتے ہوں، امام بادشاہ بننا چاہتے ہوں، امام تخت لینا چاہتے ہوں، امام خلیفہ بننا چاہتے ہوں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام میں اور بادشاہ میں جو لڑائی تھی وہ لڑائی اقتدار تھی، وہ لڑائی تخت تھا، وہ لڑائی تاج تھی، وہ لڑائی حکومت تھی۔ امامت کو اپنے عہدے کا قد بڑھانے کے لیے اقتدار کی ضرورت نہیں۔ بے شک اللہ جسے عہدہ دیتا ہے اسے دنیاوی حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا اپنی رہنمائی کے لیے امام کو حکومت دے دے تو دے دے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ امام کے لیے زمینی حکومت امام کے عہدے کے لیے ضروری نہیں۔ زمین والے اگر امام کو حکومت دیں تو یہ زمین والوں کی اپنی بہتری کے لیے ہے، ورنہ زمینی حکمرانی امام کے لیے ضرورت نہیں۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، جیسا کہ اگر آپ کہیں کہ جس کے پاس تخت اور تاج ہوگا وہی امام ہوگا، تو آپ یہ بات سمجھیں کہ فرعون تخت میں بیٹھ کے بھی لانتی تھا، سبحان دشمن موسیٰ سفر میں بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ دوسری لفظوں سے کہہ دیتا ہوں، یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، عزیز مصر تخت میں بھی ملعون تھا۔ کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی قید خانے میں بھی ہو نبی، امام سفر میں ہو امام۔ اللہ جس کو عہدہ دیتا ہے یہ دنیاوی تخت اور تاج، حکومت و اقتدار، یہ اس عہدے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ بات دنیا ذہن نشین کر لے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ امام کے لیے حاکم وقت ہونا ضروری نہیں، پہلی بات۔ اب جو سوال میں نے آپ کے سامنے قائم کیا کہ جب امامت کو ان عہدوں کی ضرورت نہیں تھی تو بادشاہت یہ کرتے، حکومت یہ کرتے، امام سے جنگ کس بات کی تھی، امام سے لڑائی کس بات کی؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو بادشاہ بنتا تھا وہ صرف بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا، وہ خلیفت اور رسول بننا چاہتا تھا، وہ رسول کا وارث بننا چاہتا تھا۔ اور اس سے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 وارث موجود ہوں؟ لہذا وہ چاہتا تھا کہ میں امامت کو نظروں سے ہٹاؤں تاکہ لوگ مجھے وارث سمجھیں، لوگ مجھے ہی رسول کا وارث سمجھیں۔ جیسا کہ ایک خلافت کا دور تھا اور مولا امیر المومنین کو اس خلیفہ نے کہا کہ اے علی آپ میری خلافت کو تسلیم کر دیں، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ تیری حکومت کہاں تک ہے؟ اس نے کہا کیونکہ میں رسول کا وارث ہوں تو میں رسول کی حکومت کا مالک ہوں۔ تو امیر المومنین نے مسکرا کے کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ رسول کی حکومت کا رقبہ کیا تھا؟ تو خلیفہ نے کہا کہ رسول کی حکومت کا کیا رقبہ تھا؟ تو مولا نے فرمایا کہ رسول جو تھا وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کا بھی رسول تھا۔ تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ رسول کی حکومت کے اندر آتے؟ کہتا ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ جنات بھی رسول کی حکومت کے اندر تھے۔
تو امام نے فرمایا اگر تو نبی کا وارث ہے تو کیا تو نے کبھی کسی جن کو دیکھا ہے؟ گھبرا کے کہنے کا یار ہی میں نے تو کبھی کسی جن کو نہیں دیکھا. تو علی مسکرا کے فرماتے ہیں تو کیسا وارث ہے جس نے آج تک اپنی رایا ہی کو نہیں دیکھا؟ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات. حکمران ہے کہ تو اپنی رایا سے ہی متعارف ہے. رسول اور امام جو ہے وہ امام کی اطاعت کائنات کے ذرے ذرے پہ واجب ہوتی ہے، صرف انسانوں پہ نہیں، کیونکہ امام ہوتا ہے زمین پہ الہی نمائندہ، اور زمین کے پورے نظام کو چلانا امام کی ذمہ داری. اگر میرے سننے والے سامعین میں سے کوئی بزرگ شخصیت ہو تو وہ اس مثال کو سمجھ آئے گی. پرانے دور میں ایک چکی ہوتی تھی جس کو چلاتے تھے، جس سے گندم کو پیستے تھے. اس چکی کے دو پارٹ ہوتے تھے، دو اس کے پرت تھے، دو اس کے حصے تھے. ان دونوں حصوں کے درمیان ایک لوہے کا بڑا کیل ہوتا تھا جو ان دونوں کو ملا کے رکھتا تھا. اگر وہ کیل نکال دیا جائے تو وہ دونوں جو ویل کی طرح کے حصے ہوتے ہیں وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. لہٰذا وہ جو درمیان میں کیل ہے اسے بھی عربی میں امام کہتے ہیں. اگر کیل ہٹا دیا جائے تو چکی کے دو پارٹ علیحدہ ہو جائیں. اگر امام ہٹا دیا جائے تو زمین و آسمان برباد ہو جائے. زمین کو اپنی جگہ پہ قائم رکھنا اور آسمان کو اپنی جگہ پہ مسلسل رکھنا یہ امام کی ذمہ داری ہے. اب امام کی اطاعت تو کائنات کے ذرے ذرے پہ واجب ہے. امام پہ تو کائنات کا ہر ذرہ درود پڑتا ہے. امام کی اطاعت تو چرند پرند حیوان انسان جنات سبھی امام کے تابع ہوتے ہیں. جیسا کہ حضرت سلیمان نبی وادی نمل سے گزر رہے تھے، قرآن میں پوری کہانی ہے. وادی نمل سے گزرتے ہوئے سلیمان نبی جو تھے جن کا تخت مشہور تھا، تخت ان کا ہوا میں اڑ رہا تھا، جنات ان کے تابع تھے، پرندے ان کی بولیاں جانتے تھے، ہواؤں کو وہ مسخر کر لیتے تھے. جناب سلیمان کا ایسا جاہ و جلال والا لشکر جیسے ہی وادی نمل سے گزرا تو اس وقت کے چیونٹیوں کے سردار نے حضرت سلیمان کے لشکر کے دیکھا، اور سلیمان کے لشکر کو دیکھ کے قرآن میں آج بھی وہ آیت موجود ہے، اس نے کہا ایھا النمل فادخل علی مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں اندر چلی جاؤ. اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں کے اندر چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. وادی نمل سے گزرتے ہوئے سلیمان نبی نے زمین پہ اس چیونٹی کی آواز کو سن لیا تھا جو چیونٹی زمین پہ بول رہی تھی کہ اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. اسی وادی نمل سے ایک دفعہ امیر المومنین گزرے تھے. اس وقت کی چیونٹیوں کی سردار نے کہا تھا اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں سے باہر آ جاؤ. مولا امیر المومنین نے جیسے سلیمان نے چیونٹی کو اٹھایا تھا ویسے ہی چیونٹی کو اٹھا کے جیسے سلیمان نبی نے ہتھیلی پہ رکھا تھا ویسے ہی مولا نے ہتھیلی پہ رکھا، اور ہتھیلی پہ رکھ کے کہا یہاں سے مدت پہلے ایک نبی گزرا تھا، اس وقت کی تمہاری سردار نے چیونٹیوں سے کہا تھا بلوں کے اندر چلی جاؤ، آج میں آیا ہوں تم نے کہا بلوں سے باہر آ جاؤ. چیونٹی نے علی کا ہاتھ چوم کے کہا تھا سلیمان نبی بڑا تھا لیکن اس کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھی. کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی علی علی، جیو قبلہ جیو، کیا بات ہے. بہت بڑا نبی تھا لیکن اس کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا. آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. تو نبی جو ہوتا ہے وہ کائنات کے، جیسا کہ اب میں اس میں امام کے اختیارات پہ کتنا بولوں کہ عمرو بن عبد ود جنگ خندق میں مولا امیر المومنین کے نیزے کے نیچے تھا. مولا امیر المومنین نے اس کا یوں نیزہ کھینچا، اس کے نیزے میں قیمتی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے. مولا امیر المومنین نے اس کا نیزہ کھینچ کے یوں ہوا میں پھینک دیا. نیزے کا ہوا میں جانا تھا. یہ عمرو بن عبد ود کی آواز آئی ہے علی اس نیزے پہ اتنے قیمتی ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے تھے کہ 7 دفعہ بھی یمن اجڑتا تو یہ اسے آباد کر سکتے تھے، لیکن کاش یہ نیزہ میرے بعد آپ کے ہاتھ میں ہوتا، اس نیزے کی قیمت پوری ہو جاتی. یا علی نہ آپ نے میرے ہاتھ میں رہنے دیا نہ اپنے ہاتھ میں رکھا، یا علی آپ نے نیزہ ہوا میں پھینک دیا، اب خدا جانے وہ کس کے ہاتھ میں آئے گا. اتنا کہنا تھا. امیر المومنین نے اپنے دشمن کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے کہا دیکھ کیا دیکھتا ہے. اس نے کہا دریا دجلہ کا کنارہ ہے، فرات کا کنارہ ہے، اور ایک مچھلی کا بچہ ہے جو دوڑتا ہوا صحرا کے اس لہروں کو کاٹتا ہوا آ رہا ہے، اور ایک مگرمچھ منہ کھولے ہوئے جا رہا ہے. یا علی وہی نیزہ جو آپ نے میرے ہاتھ سے نکالا تھا وہ اس مگرمچھ کی پشت پہ جا کے لگا ہے. امیر المومنین کی آواز آئی اے بدبخت اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا. نعرہ حیدری، یا علی 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 علی. امام کا اقتدار دیکھو کہ ایک طرف قاتل، ایک طرف دشمن کے سینے پہ ہے.
اور دجلہ میں ایک مچھلی کا بچہ بھی پکارتا ہے تو امام اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو امام کا دائرہ یہ حکومت جو ہے وہ صرف ایک زمین کا گولا نہیں، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین گھوم رہی ہے، سورج کے گرد گھومتی ہے، اور یہ اس زمین کا سورج ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ایسے لاکھوں سورج، اربوں سورج، یہ سارے سورج ہیں، پھر ہم جس ملکی وے میں رہتے ہیں، پھر ایک گلیکسی ہے، پھر ایک کہکشائیں ہیں، پھر وہ اتنی کہکشائیں ہیں، ان کہکشاؤں کی پھر ایک بہت بڑی کہکشاں ہے، پھر اس کی ایک کائنات ہے۔ تو یہ زمین جو ہے یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس کائنات کے سامنے، اور امام جو ہوتا ہے وہ زمین کا امام نہیں ہوتا، وہ کائنات کا امام ہوتا بے شک بے شک۔ ہے۔ زمین ایک سورج کی زمین، ایسے اربوں سورج، وہ اربوں سورج ایک کہکشاں میں، وہ کہکشاں، وہ گلیکسی ایک سپر گلیکسی میں، وہ عظیم کہکشاں ایک عالم میں، وہ عالم کائنات میں، اور 18,000 عالمین، اور پھر ایک کائنات۔ تو اس کائنات کے اندر 18,000 عالمین میں سے ایک عالم، اس عالم میں سے ایک بڑی کہکشاں اعظم، کہکشاں اعظم کے اندر ایک چھوٹی کہکشاں، اس چھوٹی کہکشاں کے اندر اربوں سورجوں میں سے ایک سورج، اس سورج کی ایک زمین، اس زمین کا ایک شہر، اس شہر کی ایک مسجد، اس مسجد کے مصلے پہ بیٹھ کے مولوی پوچھ رہا ہے کہ علی کیا ہے۔ قبلہ کیا بات ہے، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، اس ضربے بے پر شمار۔ علی زمین کے امام نہیں، علی کائنات کے۔ ایک وقت میں آسمان کی خبریں، زمین پہ رہنے والی مخلوقات اور کائنات، تمام کائنات جس کے کنٹرول میں ہوتی ہے اسے امام۔ کیا تو بات جس کا کائنات میں کنٹرول ہو اس کو دمشق کی حکومت کیوں چاہیے؟ جن کا کائنات میں کنٹرول ان کو کوفہ کی گورنری کیوں چاہیے؟ تو یہ حکومت امامت کے لیے ضروری نہیں، ہاں اس زمین پہ رہنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے امام کا تخت حکومت میں بیٹھنا امت کے لیے ضروری ہے۔ بے شک۔ لیکن امت نے امامت کے ہوتے ہوئے ملوکیت کا سہارا لے لیا، بادشاہت کا سہارا لے لیا۔ اب میں ایک اچھا جملہ آپ کو دوں، بہتر جملہ دوں، یہ جب امام کو قید کرتے تھے تو قید کیوں کرتے تھے؟ یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، یہ کردار محمد کو نظروں سے اوجھل کر دیتے تھے۔ انہیں خبر تھی اگر یہ کردار زمانے میں رہا تو ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے، بے شک۔ کیونکہ اگر کسی جگہ پہ اندھیرا ہو اور کوئی چور کوئی چیز چرا رہا ہو اور کوئی قریب سے ایک روشنی جلائے تو وہ چور سب سے پہلے اس روشنی پہ ہاتھ رکھے گا، اس روشنی کو بند کرو کہیں میرا چہرہ نہ پہچانا جائے۔ سبحان اللہ قبلہ، کیا بات تو ظلمت کے اندھیرے میں امامت کی روشنی میں ملوکیت اپنے چہروں کے پہچانے جانے کے خطرے سے اس روشنی کو بجھاتی تھی۔ انہیں خبر تھی اگر یہ کردار کی شمع روشن رہیں، اگر یہ کردار کے سورج طلوع ہوتے رہے تو ہمارے منحوس چہرے پہچانے جائیں گے۔ تو اب ہر دور کی ملوکیت، ہر دور کی بادشاہت، ہر دور کے امامت سے ٹکرا رہی۔ پہلی خلیفہ کا دور امیر المومنین سے ٹکراؤ، دوسری خلافت علی سے ٹکراؤ، تیسری خلافت علی سے ٹکراؤ، چوتھے نمبر پہ امیر المومنین کو اقتدار دیا تو ایک فتنوں کا دور گزر آیا، جمل، صفین، نہروان، جہاں تک میں اپنی گزشتہ تقاریر میں گزر چکا ہوں۔ پھر مولا امیر المومنین کے بعد امام حسن آئے تو پھر وہی سامنے ملوکیت، امام حسین آئے تو پھر یزید ہے، یزید کے بعد مروان ہے، مروان کے بعد مروان کے 4 بیٹے ہیں، اس کے بعد عباسی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہر دور کا بادشاہ ہر دور کے امام سے ٹکرا رہا ہے۔ لیکن یقین کیجئے کہ جس دور کے بادشاہ نے جس دور کے امام سے وقتی طور پہ ٹکرا کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کی، آج پوری دنیا میں جا کے دیکھو اب ملوکیت کا نمائندہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ تقریریں اب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہیں۔ تو میں اگر آپ ملوکیت کا آغاز دیکھیں تو شام کے محلوں سے شروع ہوتا ہے، شام کے بڑے بڑے روشن محل
मलूकियत का आगाज था। फिर आप देखें वो उनके इशरत कदा, वो उनके ऐश कदा, उनके बड़ी बड़े रंगीनियों वाले महल, उनके ऊंचे ऊंचे मीनार, उनके दारुल अमारा, वो इंसानी खोपड़ियों के मीनार, वो इंसानी लहू के गारे से दीवारें, वो करोड़ों लोगों का उनकी अतात में सर झुकाना। लेकिन मलूकियत का अंजाम क्या हुआ? जब उमवियों ने इतना बादशाहत का दौर गुजार के मर गए, तो जब अब्बासी आए तो अब्बासियों ने इन्हीं उमवियों को कब्रों से निकाल के इनकी हड्डियों को जलाया। ये थे वो भी मलाउन, अब्बासी भी मलाउन थे, उमवी भी मलाउन थे, लेकिन अब्बासियों ने उमवियों की हड्डियों को जला दिया। क्या मिला उस मलूकियत का? कि जहां बाप बेटे को कत्ल कर रहा था, बेटे बाप को मार रहे थे, भतीजा चचा को कत्ल कर रहा था, कहीं बेटों की आंखों में सलाइयां फेरी जा रही थी, कहीं औलाद का कत्ल हो रहा था, तो बादशाहत इक्तदार में इतने इतने डूब गए कि इनको रिश्तों की पहचान खत्म हो गई। लेकिन वो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े महल बनाए थे, आज उनकी कब्र कहीं नहीं। और जिसका सर बदन से काटा था, सामने उसका हरम, लाखों उसके शहर में। इन्होंने जंगल में जाके अगर उनका कोई मुहिब कत्ल किया था, तो मीस में तमार का कूफे में सलाम हो रहा है। मलूकियत हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब बात आगे लेके चलते हैं। आपने मलूकियत का आगाज तो कर दिया था, आपने कह दिया कि खिलाफत राशिदा के बाद मलूकियत का आगाज हुआ, बादशाहत आ गई इस्लाम में। जिस तस्वुर को खत्म करने के लिए रसूल आए थे, आपने उसी तस्वुर को इस्लाम में मुतारफ करवा दिया। आपने बादशाहत की अतात करनी शुरू कर दी। आपने कुरान की आयत आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र से मुराद आपने इस्लामी बादशाह ले लिया कि जो बादशाह इस्लामी हुक्मरान होगा वो उलिल अम्र होगा। हमने औलिल अम्र से मुराद अली और अली के 11 बेटे लिए। हमने कहा औलिल अम्र से मुराद अमीर अल मोमिनीन, औलिल अम्र से मुराद शहजादे हसन, औलिल अम्र से मुराद करीम करबला। हमने हर दौर के इमाम को औलिल अम्र समझा, क्योंकि अम्र के मानी होते हैं हुक्म इलाही, अम्र के मानी होते हैं नफूज इलाही को नाफज करना। तो हाकम में वक्त जो है वो अम्र इलाही नहीं कर सकता। अमूर इलाही को सर अंजाम वही दे सकता है जो ऐनुल्लाह होता है, जो यदुल्ला होता है, जो वजहुल्ला होता है, जो निशानुल्लाह होता है। तो इमाम के अलावा ओलिल अम्र कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने कहा कि ओलिल अम्र बादशाह को कहते हैं, ओलिल अम्र तख्त और ताज रखने वाले को कहते हैं। तो अब मैं उम्मत से सवाल करना चाहूंगा कि कुरान की आयत तो आज भी मौजूद है कि ओलिल अम्र की अतात करनी है। तो अब मुझे बताओ, अब इस दौर में तुम्हारा ओलिल अम्र कौन है? क्या सऊदी बादशाह को ओलिल अम्र समझोगे? क्या मिस्र के हुक्मरान को ओलिल अम्र समझोगे? क्या लीबिया के हुक्मरान को ओलिल अम्र समझोगे? तुम मुझे बताओ, यमन, फलस्तीन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, किस इस्लामी हुक्मरान को औलिल अम्र समझना चाहते हो? ये है एक अली छोड़ने का नतीजा कि आज तुम्हारे पास हजारों बादशाह हैं और तुम्हें समझ ही नहीं आ रही तुम्हारा औलिल अम्र कौन है। और ये है गदीर के दरवाजे में बैठने का सिला कि हम आज भी समझ रहे हैं कि हमारा औलिल अम्र जिंदा भी है, मौजूद भी है और मदद भी कर रहा है। जियो किबला हैदरी, या अली 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 अली। क्या बात है किबला, बहुत खूब। आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व औलिल अम्र मिनकुम। अब मुझे बताएं कि आपके पास आपने मलूकियत का दौर, तो उस दौर में तो आपने मलूकियत का साथ दिया। उस दौर में तो आपने कहा ये भी हमारा शहनशाह, ये भी हमारा बादशाह, ये भी जिल्ले इलाही। तो अब बताएं कि इस वक्त औलिल अम्र कौन है? तो क्या आयत कुरान मनसूख हो गई? क्या कुरान ने कह दिया कि अब इस आयत में कोई किसी की अतात नहीं है? खुदा ने कहा अतिउल्लाह व आतिउर रसूल व औलिल अम्र मिनकुम, अतात करो अल्लाह की, उसके रसूल की और औलिल अम्र की। यानी कि जैसी अतात अल्लाह की, वैसी रसूल की, वैसी औलिल अम्र की। खुदा ने आयत में अपना नाम लिया, अल्लाह की अतात करो, रसूल का नाम लिया, तीसरी अतात बताई, नाम नहीं लिया। खुदा ने कहा अताअत करो अल्लाह की, मती बन जाओ अल्लाह के, जो कहे वो करो अल्लाह, रसूल, तीसरा नाम नहीं लिया। कुरान का मजाज ये है, वो इंसान जमीर को झंझोड़ता जरूर है, जगाता जरूर है। मेरे मालिक, हम समझ नहीं सके ये औलिल अम्र कौन है। खुदा ने कहा कुरान ही से पूछ लो। तो मुझे इसी मजाज की, इसी वजन में एक और आयत मिल गई।
یہاں خدا کہہ رہا آتی اللہ و آتی رسول و اول الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اول الامر کی اطاعت. دو نام لیے، تیسرا نام نہیں لیا. ایک اور آیت نے سر اٹھایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. یہاں بھی خدا نے تیسری میں نام نہیں لیا، وہاں بھی تیسرے میں نام نہیں لیا. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اول الامر کی اطاعت. اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور ان کی جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. تو سمجھ آ گیا کہ یہاں جس نے زکات دی تھی وہ علی ابن ابی طالب تھے. تو جہاں خدا نے تیسری ولایت پہ علی کا نام نہیں لیا، وہاں تیسری اطاعت میں علی کا نام لیا. تو خدا چاہتا ہے کہ جیسے لا الہ ضروری ہے، محمد رسول اللہ ضروری ہے، ویسے ہی مذہب اسلام میں علی ولی اللہ بھی ضروری ہے. کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار بے شمار. مولا سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ سے آ کے ایک شخص نے سوال پوچھا تھا کہ اے امیر حسن آپ مجھے بتائیں کہ کائنات میں سب سے سخت چیز کیا ہے؟ امام نے فرمایا کائنات میں سب سے سخت چیز پتھر ہے. اس نے کہا پتھر سے سخت؟ فرمایا پتھر سے سخت وہ لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے. لوہے سے سخت وہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے سخت وہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے سخت وہ بادل ہے جو پانی کو اڑا لیتا ہے. بادل سے سخت وہ ہوا ہے جو بادل کو اڑا کے پھرتی ہے. ہوا سے سخت وہ فرشتہ ہے جو ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا ہے. اس فرشتے سے سخت وہ فرشتہ ہے جو اس فرشتے کو مامور کرتا ہے. اس فرشتے سے سخت وہ ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو موت دے گا. اس ملک الموت سے سخت وہ موت ہے جو اس ملک الموت کو بھی آئے گی. اس موت سے سخت وہ اللہ کا امر ہے جس کی وہ موت بھی تابع ہے. اور انا اول الامر، وہ اللہ کا امر میں ہوں. نعرہ حیدری، یا علی 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 علی. جیو قبلہ، بہت خوب، سبحان اللہ. اول الامر، جیسی امر الہی، جیسا حکم اللہ کا ہو ویسا ہی رسول کا ہو اور ویسا ہی امام کا ہو. اب ملوکیت میں ہر بادشاہ کے زندگی میں بیٹوں میں جنگ ہوتی تھی کہ اس کے بعد کون بادشاہ بنے گا، لیکن امامت کے ہاں یہ تصور نہیں. کسی امام کے 18 بھی بیٹے تھے تو ان میں امامت پہ لڑائی نہیں ہوئی، بے شک کیونکہ انہیں خبر تھی کہ امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا. حکومت والوں کے گھر لڑائی رہی ہے، امامت والوں کے گھر لڑائی نہیں رہی. حکومت والوں کے ہاں مزاج بدلا، ایک حلال کرتا ہے دوسرا حرام کر دیتا ہے. امامت والوں کے ہاں جو پہلے نے حلال کیا وہ آخری تک حلال، آہا، جو پہلے نے حرام کیا وہ آخری تک حرام. کیا رسول بات کی ہے. ایک بڑی معتبر حدیث ہے، اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد. اس حدیث کو لے کے 8ویں امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس نے کہا یہ حدیث پہلے پتہ تو کروں یہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، سارے محمد کیسے ہو سکتے؟ تو اب یہ وہ حدیث سوچ رہا تھا کہ یہ سارے محمد کیسے ہیں. تو وہ یہ حدیث کو سوچتا سوچتا سو گیا. رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اعظم کا دربار ہے اور رسول اکرم ممبر پہ تشریف فرمائے. یہ حالت خواب میں رسول کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو یہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ رسالت مآب کے ممبر پہ ایک تشت، ایک تھال ہے، ایک پلیٹ ہے جس کے اوپر ایک سفید رومال ہے. تو رسالت مآب مسکرائے اور رومال ہٹا کے اس میں سے ایک مٹھی کھجوریں، خرمے کھجوریں تھی، وہ کھجوریں اٹھائیں اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. اور رسالت مآب نے کہا اسے گن. اس نے جب وہ کھجوریں گنی تو وہ 17 تھی، 17. اب یہ خواب میں کھجوریں گنی، 17 کھجوریں، 17 کھجوریں، اس کی آنکھ کھل گئی. جو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ یہ حدیث، میں نے سوچ رہا تھا کہ یہ حدیث ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یہ ٹھیک ہے، تو خواب کیسا آیا؟ رسول نے مجھے اس خواب کی تعبیر میں، اس نے کہا اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہوں 8ویں امام رضا سے جا کے. امام رضا کا دور تھا تو یہ 8ویں امام کے دربار میں پہنچا خاص اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. جب امام کے دربار میں پہنچا تو ممبر پہ امام بیٹھے ہوئے.
جب یہ دربار میں امام کے قریب گیا تو ویسے ہی ایک پلیٹ، اس کے اوپر سفید رومال. یہ امام کے پاس جا کے ابھی سلام کیا، امام نے رومال ہٹایا اور ایک مٹھی کھجوریں اس کے ہاتھ میں رکھ دی. اس نے ہاتھ میں کھجوریں دیکھی تو امام نے کہا انہیں گن. جب اس نے گنی تو کھجوریں پھر 17 تھی. اب خواب نہیں تھا، اب یہ جاگ رہا تھا. اس نے امام کا امتحان لینے کے لیے کہا مولا ایک کھجور اور مل سکتی ہے؟ امام مسکرا کہتے اگر خواب میں نانا زیادہ دیتا تو میں بھی زیادہ دیتا. کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری یا علی. تو اس نے دے کے کہا کہ یبنا رسول اللہ میں نے تو ان سے مانگی نہیں تھی. فرمایا تو انہیں مانگی نہیں، لیکن کیا تو نہیں جانتا اولنا محمد آخرنا محمد اوسط، ہم سارے کے سارے محمد. اولل الامر وہ ہوتا ہے جو حکم کرے اور اس کا حکم نافذ ہو جائے. امام اس طرح حکمرانی کرتا ہے کہ میں بہت دفعہ یہ واقعہ کوٹ کر چکا ہوں، آپ کی مجالس میں بھی اسے کوٹ کر چکا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کا جب حاکم شام نے امتحان لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ اس درخت میں کتنی کھجوریں ہیں، تو امام نے کہا کہ 3313. اس نے اتروائیں اور گنوائیں. جب گنی تو اس نے کہا کسی طریقے سے ایک کم اور ایک زیادہ ہو جائے. تو اس نے جب امام سے پوچھا کہ اے فرزند رسول تم ہاشمی غیب جانتے ہو، تو نے غیب سے بتایا؟ امام نے غیب سے نہیں بتایا، میں نے کہا اور یہ ہو گئی. کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. اولل الامر نے کہا تھا کہ شرم نہیں آتی تو عورت ہو کے مردوں میں آ گئی. کہا اور وہ ہو گئی. جیو قبلہ. اولل الامر کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اولل الامر نے کہا کھجوریں اتنی ہیں تو وہ ہو گئی. اولل الامر نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہیں تو کپڑے آ گئے. اولل الامر نے کہا ہے کہ تو عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے تو وہ عورت بن گئی. اولل الامر نے کہا تھا کہ جا میں نے تجھے 7 بیٹے دے دیے تو وہ مل گئے. کیا بات ہے قبلہ. تو اب جب ہم اولل الامر سے مانگتے ہیں تو ہمیں خبر ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں شاید وہ بیٹا مل نہیں سکتا، شاید صحت مل نہیں سکتی، لیکن جن سے مانگ رہے ہیں یہ اولل الامر ہے، یہ کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے. بے شک یہ ہے اختیارات اولل الامر. اب ملوکیت میں بادشاہت ہے، اقتدار ہے، تخت ہے، تاج ہے، حکومت ہے، لیکن اولل الامر کوئی نہیں ہے. جیو قبلہ. تو آج تقریر میں اگلے جملے کا اضافہ کروں کہ امت اتنے سال محنت کر کے خلیفہ اور بادشاہ بنا سکی ہے، اولل الامر نہیں بنا سکی. بے شک انہوں نے نبی کا جانشین بنانے کی کوشش کی ہے، نفس رسول نہیں بنا سکتے. ہر دور میں امامت ملوکیت کو پچھاڑتی رہی. یزید کے بعد جتنے بھی حاکم، جتنی بھی حکومتیں جس بھی دور کے امام کے سامنے آئی، اس دور کے امام نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. 8ویں شہنشاہ کا دور اقدس ہے اور مامون رشید کی حکومت ہے، اور مامون رشید دربار میں 8ویں امام کو بلا کے جادوگروں سے جادو کروا رہے. جب اس نے جادوگروں سے جادو کروائے اور امام کو مرعوب کرنے کی کوشش کی تو امام نے اس کے سامنے دیوار پہ دیکھا اور دیوار پہ قالین پہ شیر کی تصویر بنی تھی. امام نے اشارہ کیا، شیر زندہ ہو کے باہر آ گیا. جب شیر زندہ ہو کے باہر آیا تو مامون رشید نے گھبرا کے امام رضا سے کہا کہ آپ نے تصویر کو زندگی کیسے دی؟ امام نے فرمایا ہم ہی ہیں تو جو ماؤں کے شکموں میں بچوں کی شکلیں بناتے. بے شک ہم ہیں. تو آج میں نے جو پہلی مجالس میں ایک لفظ کہی تھی کہ امام کہتے ہیں جو آگے ہو، امام کہتے ہیں لیڈر کو، امام کہتے ہیں جو لیڈ کرے. تو آج انسانیت پہلے اپنی ترقی دیکھے کہ انسان کی ترقی کہاں تک پہنچ گئی. تو انسان ترقی کرتا کرتا اتنا ترقی کر چکا ہے کہ انسان یہاں بیٹھ کے میلوں دور بیٹھے ہوئے شخص کو سن بھی سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے. میں اس وقت کربلا معلیٰ میں بیٹھا ہوں، آپ اس وقت نیو جرسی میں بیٹھے ہیں، مجلس نیو یارک میں سنی جا رہی ہے. میں کربلا میں بیٹھ کے بول رہا ہوں اور پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے مومنین سن رہے ہیں.
تو آج اس کا مطلب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، آج کے انسانی چھوٹے سے دماغ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ میری تصویر یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچا رہا ہے. تو مجھے بول کے بتاؤ کہ اگر انسانی دماغ یہاں کی تصویر وہاں دکھا سکتا ہے تو کیا امام وہاں کا نظام یہاں نہیں چلا سکتا؟ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے. نعرہ حیدری، یا علی 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 علی. اگر آج کا انسانی دماغ جو ہے، آج کا انسانی دماغ ستاروں کی تعداد دیکھ سکتا ہے تو کیا امام ستارہ دروازے پہ نہیں گرا سکتا؟ امام وقت نے کہا تھا ایک دور آئے گا لوگ ہتھیلی پہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں گے. آج موبائل کی ترقیاں، ابھی یہ ترقی کچھ بھی نہیں ہے. آنے والے دور میں جیسے ٹیکنالوجی جتنی تیزی سے سفر کر رہی ہے، انسان مریخ پہ زمینیں خرید رہا ہے، انسان روحوں کا سفر کرنے کی کوشش میں، انسان فاصلوں کو اتنا سمیٹ رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو گھنٹوں کی مسافت ہے اسے سیکنڈز میں کرے. انسان روح کا وزن کرنا سوچ رہا ہے. تو یہ ترقی کی بلندیاں بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کب تک ہونی ہے. تو ابھی تو ہم 2022 میں بیٹھے ہیں، یہ ترقیاں پتہ نہیں کہاں تک جائیں گی. تو مجھے بول کے بتاؤ کہ جب انسان ترقی کی آخری سیڑھی پہ پہنچ جائے نا تو وہاں جا کے دیکھنا کہ امام اس سے بھی آگے ہے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری، یا علی 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 علی. انسان ترقیوں کے اوج ثریا پہ جا کے دیکھے گا تو امام کو اپنے آگے پائے. امام جو ہوتا ہے وہ ہر دور میں امام ہوتا ہے. امام ہر دور میں پوری امت کا رہنما ہوتا ہے. ملوکیت ختم ہو گئی، بادشاہت ختم ہو گئی، وہ بادشاہ اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے، بنی امیہ کے نام و نشان مٹ گئے، بنی عباس کہیں نظر نہیں آ رہے، ہارون رشید کی کسی کو قبر نہیں مل رہی، مامون رشید کہاں دفن ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، اموی کہاں چلے گئے، وہ بڑے بڑے بادشاہ کہاں چلے گئے. یہ سب کہانیاں قصہ ماضی بن کے ختم ہو گئیں. امامت کے چراغ آج بھی روشن ہے. بے شک. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نظام الہی آج بھی امام کی صورت میں زندہ ہے. وقت کا امام آج بھی زمانے میں نظام الہی کو چلائے ہوئے ہیں. تو قتل حسین کی وجوہات میں ملوکیت کو مضبوط کرنا تھا، طاقت کا نشہ تھا. یزید طاقت کے نشے میں چور تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ جتنا طاقت میرے پاس آ گئی ہے، اب میں اس سے آگے میرے سامنے کون کھڑا ہوگا. لیکن اتنا طاقتور بادشاہ اصغر کے تبسم سے ہار گیا. حسین کے 6 ماہ کے بیٹے نے تبسم سے یزیدیت کے پورے تخت کو تاراج کر. فجر عاشور سے لے کے عصر عاشور تک 72 نے 9 لاکھ کو روک لی. کوفے میں ان کا نظام قائم ہو چکا تھا، بصرہ ان کے پاس چلا گیا تھا، حتیٰ کہ مدینہ تک اس کا گورنر آ کے بیٹھ گیا تھا. اور جن لوگوں نے مدینے میں امام کا ساتھ نہیں دیا تھا اور اس وقت کہہ رہے تھے یہ ہاشمیوں کی امویوں کے ساتھ ذاتی لڑائی ہے، یہ اسلام اور کی کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمیں حسین کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، یہ تو خاندانی لڑائی ہے، یہ تو ان کی فیملی دشمنی ہے آپس میں، تو لہٰذا ہمیں ان کی ذاتی خاندانی لڑائی میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ کہہ کے مدینے میں چپ ہو گئے تھے. جب 63 ہجری کو یزید نے شب خون مارا تو یہاں پر تو اہل سنت کتابیں کہتی ہیں کہ 63 ہجری میں اس ایک سال میں مدینے کی عورتوں نے یزید کی فوج کے گناہ کا نتیجہ ہزاروں بچوں کو جنم دیا. لعنت بے شمار، یزید پر لعنت بے شمار. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، خانہ کعبہ پہ آگ برسائی گئی. اب یہاں پر میں سوال کربلا محلہ میں بیٹھ کے پھر کرنے لگا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 63 ہجری کو مورخ کہتا ہے کہ اس سال ہزاروں بچے یزید کی فوج کے گناہ کی وجہ سے مدینہ میں پیدا ہوئے. میں نے تاریخ کے اگلے سارے صفحے کھولے کہ مجھے پتا چلے کہ اگلے کسی صفحے میں لکھا ہو
کہ ماؤں نے بچے مار دیے تھے، یا ایک گڑھا کھود کے اس میں وہ بچے دفنا دیے گئے تھے، یا کسی نے ان بچوں کو نظر آتش کر دیا تھا، تہ تہ کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا، ایسا کسی نے بھی نہیں لکھا۔ صرف اتنا لکھا ہے کہ اس ایک سال میں کئی بچے یزید کی فوج کے گناہ کے نتیجے میں مسلمانوں کی عورتوں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو پھر میں سمجھ گیا وہ بچے پیدا ہوئے تھے تو وہ بڑے بھی ہوئے ہوں گے، بڑے ہوئے ہوں گے تو جوان بھی ہوں گے، جوان ہوئے ہوں گے تو شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، شادیاں ہوئی ہوں گی تو نسلیں بھی پھیلی ہوں گی، نسلیں پھیلی ہوں گی تو ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوں تو ان کی نسلیں بھی پھیلی ہوں گی۔ تو اب ان کی نسلیں جب اس زمانے تک پہنچ گئی ہیں تو انہیں حسین برداشت نہیں ہوگا۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضربے بے شمار، ضربے بے شمار۔ امیر ولی اللہ برداشت نہیں ہوتا، انہیں حسین کا ماتم اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ یزید کے فوج کے گناہ کا نتیجہ پیدا ہونے والی نسل ہے۔ بڑی قبولیت کا وقت حرم حضرت امام حسین سے تلاوت کی آواز اور اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ 8 محرم کا دن گزر چکا ہے اور شب ڈھل رہی ہے کربلا میں۔ آسمان پہ شفق، آسمان کے کنارے پہ سرخی کی لکیر حسین کے لہو کی تصویر بن کے ابھر آئی ہے۔ مومنین گرامی قدر، یہ راتیں زیادہ گریے کی راتیں ہیں، یہ راتیں زیادہ آہ و بکا کی راتیں ہیں، اور اس وقت میں آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے دونوں کے لیے سعادت سمجھوں گا کہ میں حرم حضرت ابوالفضل العباس کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کو حضرت عباس کی شہادت کے 2 جملے سنانے لگا۔ اور بعد از مجلس میں آپ کی نیابت میں مولا عباس کے حرم کی آپ کو زیارت کرواتے ہوئے زیارت بھی پڑھوں گا آپ کی نیابت میں۔ بڑا مان تھا سادات کو عباس پہ، علی کی بیٹیاں چھوڑ آئی تھی مدینہ عباس کے سہارے پہ۔ جب ام البنین شہزادی کے ہاں اس بیٹے کی آمد ہوئی ہے تو بہنیں جی بھر کے اٹھاتی تھی عباس کو۔ کربلا کی مشکل ترین شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے حضرت عباس کی شہادت۔ حضرت عباس کی شہادت کا میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اور یقیناً آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے آپ کی ہائے کی آواز ضرور آئے گی۔ حضرت عباس کی شہادت کا سب سے پہلا دردناک منظر یہ ہے کہ جو ہی عباس مولا کی شہادت کی خبر خیمہ گاہ پہنچی، سادات کے بچوں کے ہاتھ سے پانی کے پیالے زمین پہ گر گئے۔ سخی عباس کے شہادت کی خبر سننے کے بعد علی کی بیٹیوں نے اپنی چادروں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ شہزادی فاتح شام نے سرکار حضرت ابوالفضل العباس کی شہادت کی خبر سن کے ایک نوحہ پڑھا تھا، وہ نوحے کی 2 سطریں میں کربلا میں بیٹھ کے آپ کو سنانے لگا۔ بی بی نے خیمے کے دروازے پہ آ کے حضرت عباس کی لاش کی طرف دیکھ کے کہا تھا، عباس، شام کے لوگ آج کے بعد چین سے سوئیں گے۔ عباس جن کی نیندیں تیری وجہ سے خراب ہو گئی تھی، عباس آج کے بعد شامی چین سے سوئیں گے کہ عباس مارا گیا۔ لیکن عباس تیری لاش کی طرف منہ کر کے بہن کہتی، آج کے بعد زینب نہیں سوئے گی۔ اطمینان سے سو جاتی تھی علی کی بیٹیاں کہ عباس پہرا دے رہا ہے۔ جب حضرت عباس نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی ہے تو شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا نے 3 بار ایک لفظ کہا، صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین۔ سچ کہا تھا میرے بابا علی نے، سچ کہا تھا میرے بابا علی نے، سچ کہا تھا میرے بابا علی نے۔ حضرت عباس کی آواز آئی، شہزادی کیا کہا تھا آپ کے بابا علی نے؟ بی بی رو کے کہتی، عباس نہ پوچھ، یا تو مر جائے گا یا میں مر جاؤں گی۔ حضرت عباس کی آواز آئی، شہزادی اگر کہا ہے تو پھر مجھے جملہ بتائیے۔ بی بی دیکھ کے کہتی، عباس جب میں بابا کے سر پہ پٹی باندھ رہی تھی، 21 رمضان کی صبح تھی، میرے بابا نے مجھے کہا تھا میری بیٹی مجھے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا، میں نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا تو میرے بابا نے سن کے کہا تھا اب مجھے یقین ہو گیا تو شام کے بازار میں خطبے پڑھ لے گی۔ جب میں نے شام کے بازار کا نام سنا تھا عباس، اس کے
بعد میں जब तुझे तेरी चढ़ती जवानी देखती थी तो अब्बास मैं हमेशा तुझे देख के कहती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसे शाम कौन लेके जाएगा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसकी चादर कैसे उतरेगी। अब्बास आज तो मक्तल में जा रहा है, अब यकीन हो गया अब ज़ैनब की चादर उतर जाए। बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली हजरत अब्बास को। हजरत अब्बास ने जब मौला हुसैन से जाके कहा मौला मुझे मक्तल में जाने की इजाजत दीजिए, मक्तल में जाने की इजाजत मांगी है, इतना जुमला कहना था। सखी अब्बास ने जुमला कहा मुझे जाने की इजाजत दीजिए। करीम करबला रो के कहने लगे अब्बास तू मेरी फौज का अलमदार है। जब कहा अब्बास तू मेरी फौज का अलमदार है, किताबें कहती है एक दफा अब्बास मौला ने दाएं देखा, एक दफा बाएं देखा, रो के कहा मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ। मौला मेरा अकबर मारा गया, मौला मेरा अस्कर मारा गया, मौला मेरा कासम मारा गया, मौला मेरी आंखों के सामने मेरे शेर जैसे शागिर्द मारे गए। मौला मुझे मक्तल में जाने की इजाजत दीजिए। अब अब्बास से सब्र नहीं होता। जब इतना कहा ना कि अब अब्बास से सब्र नहीं होता, मौला हुसैन ने अब्बास का हाथ पकड़ा, रेत के टीलों के पीछे जाके करीम करबला ने अब्बास को सीने से लगाया, सीने से लगा के मौला अब्बास के कान में एक बात कही। वो बात मैं इन दोनों बादशाहों के हरम के दरमियान खड़ा होकर पढ़ने लगा हूँ। मौला हुसैन ने मौला अब्बास के कान पे मुंह रख के कहा अब्बास मुझे सिर्फ इतना बता मैं बहने लेके कहाँ जाऊं, मैं बेटियां लेके कहाँ जाऊं। अब्बास मैं तेरे सहारे तो बहने और बेटियां लेके आया। अब्बास में बहने लेके चला था तेरे सहारे पे, अब्बास में बेटियां लेके चला था तेरे सहारे पे। अब्बास मुझे बता मैं बहने लेके कहाँ जाऊं, अब्बास मुझे बता मैं बेटियां लेके कहाँ जाऊं। हजरत अब्बास की आवाज आई मौला मुझे मक्तल में जाने की इजाजत दीजिए। हुसैन रो के कहते अब्बास आपके जाने से मेरी कमर का जोर टूट जाएगा। अब्बास वहां गए जहाँ 4 साल की मासूमा थी। मासूमा से जाके कहते शहजादी बाबा को सिफारिश कीजिए। इतना कहना था, 4 साल की शहजादी ने कहा अच्छा चाचा अब्बास आइए मैं आपका हाथ पकड़ूं। सखी अब्बास का हाथ पकड़ा, रोती हुई मासूमा सकीना वहां गई जहां टीले पे हुसैन इब्ने अली बैठे थे। हुसैन मौला ने बेटी को मौला अब्बास के साथ आते हुए देखा। हुसैन ने मुंह मदीना की तरफ किया, रो के कहते हैं अम्मा अब मैं उजड़ गया। अम्मा अब्बास सकीना को सिफारिश बना के लेके आ रहे हैं। बीबी सकीना वहां आई जहां करीम करबला बैठे थे। बीबी बाबा की गोद में बैठी, बाबा की दाढ़ी चूम के कहती है बाबा लड़ने ना दे, पानी लाने की इजाजत दे। पानी लाने का नाम आना था। मौला हुसैन रो के कहते सकीना मुझे बताइए पानी किसके लिए चाहिए। मासूमा दे के कहती है अपने भाई के लिए। मौला हुसैन रो के कहते सकीना भाई कौन है। फरमाया असगर। कहा असगर तेरा क्या लगता है। फरमाया मेरा भाई है। कहा अब्बास मेरा क्या लगता है। कहा आपका भाई है। मौला रो के कहते हैं सकीना तेरे भाई की उम्र कितनी है। फरमाया 6 माह। फरमाया मेरे भाई की उम्र कितनी है। फरमाया 32 साल। बीबी दे के कहती है बाबा क्यों पूछ रहे हैं। हुसैन रो के कहते हैं फैसला तूने करना है, ऐसे ना हो ना तेरा 6 महीने का बचे ना मेरा 32 साल का। मासूमा सकीना ने मशकीजा पहनाया, मशकीजे का पहनना था। मासूमा सकीना मौला हुसैन के कांधों पे आई। अब्बास करबला के मक्तल में सखी अब्बास का घोड़ा दौड़ा। मासूमा सकीना दे के कह दिया बाबा मेरा चचा का फौज में उतरना था, फौज ने मेरे चचा के डर से एक दूसरे का लश्कर छोड़ दिया है, फौज रास्ता दे रही हैं। मौला हुसैन की आवाज आई मरहबा या अब्बास। बीबी मासूमा की आवाज आई मेरे चचा का घोड़ा फुरात की जानब दौड़ रहा है। हुसैन की आवाज आई मरहबा या अब्बास। बीबी मासूमा की आवाज आई जो सामने आ रहा है मेरा चचा उसकी गर्दनें काट रहा है। फरमाया मरहबा या अब्बास। फरमाया बाबा मेरा चचा फुरात के किनारे में पहुंच गया है। आवाज आई मरहबा या अब्बास। मासूमा की आवाज आई बाबा मेरे चचा ने घोड़ा फुरात में डाल दिया है। फरमाया मरहबा या अब्बास। फरमाया मेरे चचा ने मशकीजा पानी का भर लिया है। हुसैन की आवाज आई मरहबा या अब्बास। मासूमा की आवाज आई मेरे चचा ने दरिया से घोड़े को निकाल दिया है, घोड़े का रुख ख़याम की तरफ कर लिया है। आवाज आई मरहबा या अब्बास। मासूमा की आवाज आई बाबा मेरा दिल घबरा रहा है, फौजों का रश बढ़ गया है। हुसैन की आवाज है इन्ना लिल्लाह या अब्बास। आवाज है चचा का एक बाजू कलम हो गया है। हुसैन की आवाज है इन्ना लिल्लाह या अब्बास। आवाज है बाबा चचा का बायां बाजू कलम हो गया है। हुसैन की आवाज है इन्ना लिल्लाह या अब्बास। इधर मासूमा सकीना की आवाज है बाबा आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, आपकी कमर झुक गई, बाबा आपको पानी का वास्ता अपना भाई बुलाएं, मेरा बचता है बचे मरता है मरे। बस सादात वगैरह सदात सही अब्बास का घोड़े की जमीन से जमीन पे गिरना था। मक्तल की किताबें लिखती हैं करीम करबला हुसैन इब्ने अली अब्बास को लेने के लिए चले। जो ही अब्बास को लेने के लिए हुसैन इब्ने अली चले तो पहले जाते थे तो जब भी किसी मक्तल से लाश उठाते थे लोगों को डर होता था अब्बास का, अगर हुसैन को कुछ कहेंगे तो अब्बास टीले पे खड़ा देख रहा है,
اب تو فوجیوں کو کوئی ڈر نہیں تھا، اب تو لشکر کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ اب جو حسین عباس کی لاش پہ جانے کے لیے چلے، جس کے قریب سے جاتے کوئی تازیانہ مارتا، کوئی تماچا مارتا، اسی لاشوں کے درمیان سے چلتے ہوئے عباس کی لاش پہ پہنچے اور لاشائے عباس پہ جا کے حسین ابن علی کی آواز آئی، عباس ایک بار آنکھیں کھولیے۔ عباس دو کو کہتے ہیں مولا کیسے کھولوں، میری ایک آنکھ میں تیر ہے۔ جب کہا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، حسین ابن علی کی آواز آئی، عباس میں نے اکبر کے جگر سے پرچھی نکالی ہے، عباس اگر کہیں تو میں تیری آنکھ سے تیر نکالوں۔ بسم اللہ پڑھ کے حسین نے عباس مولا کی آنکھ سے تیر کو کھینچا۔ تیر کو کھینچنے کے بعد حسین ابن علی کی آواز آئی، عباس میں نے تیری آنکھ سے تیر نکالا ہے، عباس مجھے اجرت دے۔ آواز آئی مولا کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا ایک بار مجھے بھائی حسین کہے۔ بھائی حسین کا بنا تھا، لاشائی عباس کانپ گیا، رو کے کہا میری جرت نہیں ہے میں زہرا کے بیٹے کو بھائی کہوں، اتنا کہنا تھا یا پہلو سے ایک بی بی کی آواز آئی، رو کے کہا کہہ دے عباس میں زہرا تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ مولا حسین کے سامنے عباس مولا نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، بند کر کے کہا اے میرا غریب کربلا بھائی، اے میرا غریب نینوا بھائی، اے میرا مظلوم کربلا بھائی۔ بھائی کی آواز عالیہ نے خیمے میں سن لی، بی بی تڑپ کے خیمے کے دروازے پہ آئی اور رو کے کہتی ہے عباس ایک بار مجھے پہن گئے۔ عباس کا لاشا تڑپ گیا، آواز آئی مولا مجھے بی بی سے بڑی شرم آتی ہے۔ مولا بی بی سے کہے میں تجھے بہن نہیں کہہ سکتا، میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں۔ بی بی کی آواز آئی عباس تو کہے گا یا میں خیمے سے باہر آؤں؟ مولا عباس نے آنکھیں بند کے کہا اے میری شام کی قیدن بہن، اے میری شام کی مسافرہ بہن، سادات و غیر سادات سخی عباس کا گھوڑے سے گرنا تھا، کمینوں کے حوصلے بلند ہو گئے، علی کی بیٹی کا ہاتھ آ گئے چادر پہ، بی بی دیکھ کے کہتی عباس اب میری چادر اتر جائے گی، عباس اب میرا برقع اجڑ جائے گا، عباس اب میں غریب ہو گئی، عباس اب میں اکیلی ہو گئی۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں معافی مانگ کے کربلا میں کہنے لگا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف مولا عباس کے بازو کاٹے تھے، ان ملعونوں نے مولا عباس کی لاش کو اتنا کاٹ دیا تھا، اتنا تقسیم کر دیا تھا کہ جب بی بی ام البنین پہلی بار کربلا آئی ہے، مولا عباس کی قبر پہ پہنچی ہے تو ساتھ جناب باقر تھے، جناب باقر نے بی بی ام البنین غازی کی ماں کو جب مولا عباس کی قبر پہ بٹھایا، بی بی ام البنین کی آنکھوں کی بینائی گئی ہوئی تھی، رو رو کے حسین کو بی بی ام البنین نے اپنے ہاتھ مار کے کہا اے باقر بیٹا کس کی قبر پہ لے آیا ہے؟ فرمایا اماں چچا عباس کی قبر ہے۔ بی بی رو کی کہتی نہیں یہ تو اصغر کی قبر ہے، میرے عباس کا تو قد بہت بڑا تھا، میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا پاؤں زمین پہ آتے تھے۔ مولا باقر کی آواز ہے اماں جتنا ملا تھا اتنا لے آئے۔ آج بھی قبر عباس کا حجم ایک کتاب کی طرح ہے۔ مولا آپ کا رونا قبول فرمائے، آپ کی آنکھوں قبول فرمائے، آپ کی نیابت میں ہم حرم حضرت ابوالفضل العباس کی جانب بڑھتے ہوئے زیارت پڑھیں گے سرکار ابوالفضل العباس کی۔ آپ تمام مؤمنین حرم حضرت ابوالفضل العباس کی زیارت کریں گے۔ یہ سامنے آپ کو سرکار حضرت ابوالفضل العباس کا حرم نظر آ رہا ہے۔ آپ تمام احباب اپنی اپنی نیت کیجئے گا، میں آپ کی نیابت میں زیارت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا حامل اولیاء الحسین، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیک ایہا العبد الصالح، السلام علیک یا ابن زہرا، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ الثقلین، السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا ابن سید الوصیین، السلام علیک یا شہید کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے ان دونوں بادشاہوں کے حضور مولا جتنے دیکھنے والے ناظرین سننے والے سامعین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ تمام کی حاجات بارگاہ امام مستجاب فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے،
ہمارے بھائی انتظار کے بچوں کو ہمیشہ صحت والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے برادر کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، کاروباری مشکلات کو دور فرمائے، جن پریشانیوں میں ہے مولا باب الہوائے جن پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے، ان کی تعزیت مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کا پرسہ مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہر طرح کی پریشانی خوف اور خطرے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و آمین۔